وہ اگلے دن بے وقت آفس سے گھر آ کر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کس قدر خیال رکھ رہا تھا وہ اس کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حیدر نواب کے علاوہ کل سارے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کے فوزیہ بیگم کو تسلی ہوئی۔ پریہا کا بھی اس نے بتایا کہ اسے علاج کے لیے ویر نے لندن بھیج دیا ہے۔ روپ بھی اس کے پاس تھی، صدقے واری جا رہی تھی، اس کی ایک ایک بات کا خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے میڈیسن دے کر چند ضروری ہدایات سناتا، ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کی بے چینی بھی نوٹ کر چکا تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ آخر میٹھی آواز سنائی دے ہی گئی۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ میری جان کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ روپ ماما پوچھیں گی تو میں کیا بتاؤں گی انہیں؟ وہ اس کی چالاکی پہ اش اش کر اٹھا۔ مگر وہ ویر تھا، ویر۔ وہ میں ماما کو جاتے ہوئے خود ہی بتا دوں گا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ تو آپ کو مجھے بتاتے ہوئے کیا دقت ہو رہی ہے؟ وہ جھلائی۔ ویر نے دانت تلے لب دبایا اور اس کی جانب بڑھا، گھٹنا صوفے پہ فولڈ کر کے اس کے قریب ہوا۔ تو میری جان کو یہ بتاتے ہوئے دقت ہو رہی ہے کہ میرے اس کے پاس رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس نے اپنے لبوں سے اس کی کان کی لو کو کاٹا۔ پری بوکھلائی اور بولتی بند۔ بولو نا جان۔ اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، پر لمس بہت نرم تھا مگر دہکتا، شدت بھرا۔ مجھے آرام کرنا ہے، پر مجھے تھوڑا سا پیار کرنا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے پری کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ شاہ، وہ کسمس آئی۔ وہ مدہوش سا تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہے، اس نے بہانہ گھڑا۔ تو بند کر دیتا ہوں جان۔ نہیں۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ویر نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ اوکے جان، ٹھیک ہے، ابھی نہیں مگر واپس آ کر۔ وہ سٹ پٹائی۔ ویر کو اس کی یہ حالت مزہ دے رہی تھی۔ ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ لندن جا رہا ہوں، شاہزر کی بیوی کو اس کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پریہا کو بھی دیکھاؤں گا، کل واپس آ جاؤں گا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ تم جو بددعائیں دو میں واپس ہی نہ آؤں، تو کیا پتہ نہیں آؤں۔ وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں تو نہیں دیتی بددعائیں کسی کو بھی، جائیں اپنا کام کریں، میرا دماغ نہ کھائیں۔ وہ چل ملائی۔ اس کا یہ تپا تپا روپ مزہ دے گیا۔ شاہویر ڈمپل کی نمائش کرتا کہا لگا کے ہنس پڑا اور باہر نکل آیا۔ ہیبا اور ویر جب اندر داخل ہوئے تو نمرا نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہیبا کی بے چین ادھر اٹھتی نگاہیں وہ دونوں نوٹ کر چکے تھے۔ آخر نمرا نے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ ہیبا جاؤ، شاہزر سے مل لو، وہ لان میں ہے، بہت خوش ہوگا تم سے مل کے، کیونکہ ہم نے سرپرائز ہی رکھا ہے، اسے بتایا نہیں ہے کہ تم لوگ آنے والے ہو۔ جی آقا آپی، وہ کہتی ہوئی باہر نکلی۔ یہاں رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ شاہزر لان میں کھڑا، پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ بلیک پینٹ، براؤن ٹی شرٹ کے اوپر جیکٹ، سوگوار سا بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب درخت کے پیچھے اس کی دشمن جاں کا ہیولا سا نظر آیا۔ وہ تنگ آ چکا تھا اپنی حالت سے، دل کی تڑپ سے، اس دیوانگی کی انتہا سے کہ اسے ہر جانب وہی دکھائی دیتی تھی۔ ملک جیسے اندھیرے سے وہ ہلکی سی روشنی میں آئی تو وہ غرایا۔ لیو می الون، دور رہو مجھ سے۔ یہ تو میرا ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا، نہیں؟ وہ بھی غرائی تو وہ بے تحاشا چونکا۔ فیروزی فراک پجامے اور حجاب میں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی، منہ پھلائے اسے گھور رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہیبا نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ جرت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کے آنے کی؟ پھر دھکا دیا۔ جرت کیسے ہوئی مجھے اکیلا چھوڑنے کی؟ پھر دھکا۔ دوبارہ مجھے فون تک نہیں کیا؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ شیرنی کی طرح غرائی۔ او تو یہ بات ہے۔ اس نے اپنی جھانسی کی رانی کو دیکھا اور گہرا مسکرایا، مگر وہ قاتل ڈمپل دیکھ کے ہیبا کو آگ لگی، جس نے کئی دنوں سے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ یہ کیوں نمائش کرتے ہیں اس کی؟ میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بھناتی ہوئی آگے بڑھی اور اس ڈمپل کو بری طرح اپنی دانتوں کی گرفت میں لیا۔ وہ ہنستا، آنکھیں بند کیے، وہ میٹھا سا درد برداشت کر رہا تھا۔ مگر جب شاہزر نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود میں بھینچا تو سارا غصہ بھک سے اڑا، تو احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ بوکھلا کے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی۔
جو شاہزر نے ناکام بنا دیا۔ دونوں کلائیاں تھام کے پیچھے فولڈ کیں اور اسے پھر ذرا سا اوپر اٹھایا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جسٹ لائک دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ کیوں سویٹ ہارٹ؟ پلیز شاہزر۔ وہ کانوں تک سرخ روحان سی ہوئی۔ شاہزر نے سرخوشی سے اس کا یہ دلچسپ روپ آنکھوں سے روح میں اتارا۔ زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا یہ اس کے لیے۔ نو میری جان، آج کوئی پلیز نہیں۔ آج تو خود چل کے میرے پاس آئی ہو۔ آج کسی صورت بخشش نہیں۔ یہ کہتا اس نے ہبا کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ شاہزر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی روح میں بسا رہا تھا، جو خود پوری کی پوری اس کی روح میں بسی تھی۔ جب اچانک اس کی محبت کے حصار سے، اس کی قربت سے شاہزر کی زندگی کو کسی نے پیچھے کھینچا۔ وہ جولی تھی اور ہبا کو ایک زناٹے دار تھپڑ مار چکی تھی۔ یو بیچ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شاہزر چلایا۔ غصے سے پاگل ہوا، اس کی جانب لپکا، مگر وہ ہبا کی گردن پہ چاقو رکھ چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا شاہزر سلطان، مجھے دھتکار کے اسے پا سکو گے؟ کبھی نہیں۔ شاہزر مجھے بچائیں۔ لیو ہر رائٹ ناؤ۔ میں زندہ گاڑ دوں گا نہیں تو۔ شاہزر پھر بے آب مچھلی کی طرح تڑپتا دھاڑا۔ وہ تو اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ فی الحال تو اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو، یہ کہہ کے اس نے ہبا کو گھما کے اپنے سامنے کیا اور اس کے پیٹ میں چاقو مارنا چاہا۔ جب شاہزر سلطان بجلی کسی تیزی سے ہبا کے سامنے آیا اور چاقو اس کے پیٹ میں بری طرح پیوست ہو گیا، مگر اس نے جولی کا ہاتھ دبوچ کر وہ وار روکنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اسے لگ گئی تھی۔ جولی کو پیچھے دھکا دیا، جو جیل سے فرار ہو کے سیدھی یہیں آئی تھی، مگر ویر کے ہوتے ہوئے اسی لیے اپنی بدقسمتی کو دعوت دے بیٹھی۔ ان کی آوازیں سن کے گارڈز وہاں آئے۔ ویر طوفان بنا باہر نکلا۔ جب گارڈ سے گن چھین کر اس نے جولی کی ٹانگ پہ ایسی جگہ نشانہ لیا جس سے وہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو سکتی تھی۔ اب وہ اپنی ٹانگ لیے چلا رہی تھی۔ شاہزر نے اپنا زخم مٹھی میں بھینچ رکھا تھا اور خون تیزی سے ابل رہا تھا۔ ہبا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پولیس آئی اور جولی کو لے گئی۔ ویر، ہبا اور نمرا اسے لیے ہاسپٹل آئے۔ زخم تھا مگر بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، 2 اسٹیچز آئے تھے اور ڈریسنگ کی گئی تھی۔ ہبا روئے جا رہی تھی۔ ویر اور نمرا نے اسے تسلی دی کہ شاہزر بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ گھر واپس آئے، کھانا وغیرہ کھایا، شاہزر کے روم میں آئے۔ ویر نے اسے میڈیسن دی اور آرام کرنے کا بول کے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ ہبا ابھی بھی صوفے پہ بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی۔ جب شاہزر اٹھا اور روم کو لاک کیا، اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ واٹ ہیپنڈ سویٹ ہارٹ؟ ابھی پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ میرے سامنے کیوں آئے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ جھلائی۔ تو پھر کیا کرتی میری جان؟ وہ شرارتی سے لہجے میں بولا۔ ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ پھر جی جان سے جلی۔ پھر اس ڈمپل کی نمائش کر رہے ہیں؟ پہلے والا حشر یاد ہے نا؟ وہ تڑخ کے بولی۔ ہاں، اسی لیے تو کر رہا ہوں نمائش، تاکہ تمہیں پھر غصہ آئے۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ پھر رو دی۔ اٹس اوکے جان، میں ٹھیک ہوں، اور زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، بس تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ وہ کہتا ہوا اسے گرفت میں لینے لگا جب ہبا کسمسائی۔ وہ چالاکی سے مصنوعی درد سے کراہ اٹھا۔ وہ تڑپی۔ کیا ہوا شاہزر؟ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں شاہزر کا چہرہ بھرا۔ لگ گئی یار، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ ہنسی تو بہت آ رہی تھی مگر ضبط کر گیا۔ لائے مجھے دکھائیں، یہ شرٹ اتار کے دیکھ لو۔ ہبا نے جلدی سے شرٹ کے بٹن کھولے۔ شاہزر نے شرٹ اتار دی۔ کہاں لگی ہے؟ کدھر؟ زخم پہ تو نہیں لگی؟ ادھر لگی ہے۔ شاہزر نے ہبا کا ہاتھ تھام کے دل کے مقام پہ رکھا۔ وہ جب تک اس کی شرارت سمجھی، وہ اس کا دوپٹہ اتار کے سائیڈ پہ رکھ چکا تھا۔ شاہزر، وہ بوکھلائی۔ جی میری جان۔ شاہزر نے اسے باہوں میں بھرا، بیڈ پہ لا کے نرمی سے لٹایا، خود اس پہ جھکا۔ شاہزر، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ گھبرائی۔ ہاں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا اگر تم اپنی محبت کا مرہم لگاؤ گی تو۔ وہ اس کے نرم و گداز سرخ ہونٹوں پہ جھکا۔ وہ لمحے کافی فسوں خیز تھے۔ ہبا کے اوسان خطا ہوئے،
جب شاہزر نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو گرفت میں لے کے ذرا سا اوپر اٹھایا اور دوسرا ہاتھ اس کی زپ میں الجھا، ہبا نے اسی سے گھبرا کے اسی کے سینے میں منہ دے دیا۔ شاہزر نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کی۔ ہبا آج اس کی دیوانگی اور شدتوں سے ہرگز اپنا دامن نہیں بچا سکتی تھی۔ لمحہ بلمحہ شدتیں بڑھتی رہیں اور رات موم کی طرح پگھلتی رہی۔ اگلے دن ویر پریہا کو دیکھ کر اور جلال سے مل کر واپس آ گیا تھا، یہ بول کر کہ میر کی شادی پہ وہ میر اور شاہزر کا اکٹھا ریسیپشن دینے والا ہے، اسی لیے وہ تیاری کے لیے کچھ دن پہلے آ جائے۔ اور وہ دن کون سا دور تھے، دن پر لگا کر اڑ گئے اور شادی کے دن بے حد قریب آ گئے۔ دو نفوس تھے جو اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ شاہ میر، دل کو پتہ نہیں کون کون سے وہم ستا رہے تھے، عجیب سی وحشت سی تھی خود سے۔ یہی بات روح کو زخمی کر دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، پتہ نہیں وہ اسے اپنے قابل سمجھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور حرم، عجیب سی گھبراہٹ تھی اس کی محبتیں اور شدتیں سوچ کر۔ ہبا، شاہزر اور نمرا بھی آ چکے تھے۔ سلطان مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ روپ ماما نے تو بہت کہا کہ شادی حاتم مینشن میں کی جائے، مگر یہ ویر کی خواہش تھی کہ شادی سلطان مینشن میں ہوگی۔ ہبا اپنے گھر چلی گئی تھی، جس سے شاہزر بے تحاشا تل ملایا، مگر وہ کون سا بخشنے والا تھا، بدلہ لینے کا فل پروف پلان بنا رکھا تھا۔ سلطان مینشن میں جشن کا سا سما تھا۔ اپٹن اور مہندی کا فنکشن بھی ویر نے بہت بڑے پیمانے پہ ارینج کیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا کہ وہ خود کا بھی ریسیپشن دے، مگر پری کی طبیعت کی بنا کو دیکھتے ہوئے اس نے منع کر دیا۔ اور آج بارات کا دن تھا۔ بلیک شیروانیوں میں وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ویر مصروف سا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ گرے گھٹنوں تک کھلی سی کامدار فراک ٹراؤزر میں ہلکے میک اپ کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ گری گری سی بوجھل طبیعت، کچھ الگ ہی روپ تھا اس کا۔ وہ دروازے میں ہی ایستادہ اسے مبہوت سا دیکھے گیا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے شدید گھبرائی، بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ بارات لے کے نکلے۔ ادھر حرم اور ہبا بھی گولڈن اور ریڈ کلر کے کمبینیشن کے لہنگوں میں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ ایک الگ ہی روپ تھا۔ چاند سورج کی جوڑیاں تھیں، جو بھی دیکھ رہا تھا تعریف کر رہا تھا۔ بابر احمد اور سدرا بیگم بھی مطمئن تھے۔ شاہزر کی بولڈنس نے ہبا کی جان پہ بنائی ہوئی تھی، اور جو سب سے زیادہ بولڈ تھا، ادھر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ چاکلیٹ بوائے بڑی سنجیدگی سے بیٹھا شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حرم سے ابھی تک کوئی زو مانی تو کیا نارمل بات بھی نہیں کی تھی۔ حرم دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، مگر یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، پر یہ کار خیر انجام پا ہی گیا۔ وہ گلاب کے پھولوں کے درمیان سجی سجائی مسحری پہ شرارت سے لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ ہلکا سا دروازہ کھول کے شاہزر اندر داخل ہوا۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کے گہرا مسکرایا۔ شرارت سوجی۔ ویسے بھی اپنی جھانسی کی رانی کو چھیڑ کے جو مزہ آتا تھا، شاید ہی کسی بات میں آتا ہو۔ 1000 مرتبہ کا دیکھا ہوا چہرہ ہے سویٹ ہارٹ، اب تو باسی ہو چکا ہے، اس لیے یہ فارمیلٹی کیوں؟ واٹ؟ ہبا کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ بوجھی۔ 1 سیکنڈ میں تڑخ کے گھونگھٹ پلٹا، فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ کیا کہا؟ باسی چہرہ؟ تو پھر ٹھیک ہے، لے آئیں بالکل تازہ چہرہ اپنے لیے، میں تو چلی۔ وہ ٹھینگا دکھاتی ڈور کی جانب بڑھی، جب شاہزر نے کہا لگا کے اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ چھوڑے مجھے شاہزر، آپ بہت بدتمیز اور برے ہیں، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ رونے والا منہ بنا کے بولی۔ پہلی بات، میری جان چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، بدتمیزی ابھی میں نے سٹارٹ ہی کہاں کی ہے۔ تیسری، برائی کی کیا لیمٹس ہے، وہ تو آج ساری رات تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا۔ اور چوتھا، موڈ کا کیا ہے، ابھی بنا لیتے ہیں۔ وہ خفت سی اس کی زو مانی اور بولڈ باتوں سے سرخ ہوئی۔ شاہزر، ہال میں بھی آپ نے ناک میں دم کر دیا تھا، اب پھر شروع ہو گئے۔ میں بات ہی نہیں کر رہی آپ سے۔ اس نے دانت پیسے۔ نہ کرو، ویسے بھی اس گولڈن نائٹ میں باتیں تو کوئی الو کا پٹھا ہی کرتا ہوگا۔ وہ اسے زچ کرنے پہ تلا ہوا مسلسل ہنس رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی
اس کی باتوں اور عمل سے حواس باختہ سی ہو چکی تھی۔ شاہزر پلیز، وہ روحان سی ہوئی بلکہ رو ہی پڑی تو شاہزر کے صحیح معنوں میں ہاتھ پیر پھولے۔ ارے ارے واٹ از دس ڈیئر وائفی، اٹھا کے بیڈ پہ لا کے لٹایا اور اس کے اوپر جھکا، دونوں ہاتھ گرفت میں لیے، اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ پرحدت سا لمس تھا، شدت بھرا، ہبا کی جان پہ بنی، جب جذبات سے بوجھل بھاری اور گھمبیر آواز انتہائی قریب سے سنائی دی۔ ایسے مت کرو سویٹ ہارٹ، مذاق کر رہا تھا یار، چھوٹی سی سزا تھی مجھے ان کچھ دنوں میں تڑپانے کی، پل پل اسی پل کا تو انتظار کیا ہے تاکہ پھر سے تمہارے قریب آؤں، تمہاری روح میں سماؤں، اب پھر کبھی دور مت جانا یار، کبھی نہیں۔ کہتے ہوئے شاہزر اس کی کلائی میں بریسلٹ پہنا چکا تھا، جذبات پہ بند باندھنا ناممکن تھا، شاہزر اسے اپنی پرشدت دسترس میں لے چکا تھا۔ خرم گھبرائی ہوئی سی اس جہازی سائز بیڈ پہ بیٹھی تھی، انتظار تھا کہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا، بے حد تھک چکی تھی، تو یوں ہی تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے نیم دراز ہوئی۔ کچھ سکون سا حاصل ہوا۔ ادھر باہر شاہمیر بے چین سا تھا، عجیب سی وحشت تھی جو سینے میں اٹھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی سزا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ تو چینج بھی کر چکا تھا اور اب سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ پھر کچھ سوچ کے کمرے کی جانب بڑھا، اندر داخل ہوا، دروازہ لاک کیا۔ سامنے ہی وہ وائٹ وچ آج ریڈ وچ بنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں سمیت بیٹھی تھی۔ کمرے کا ماحول، فسوں خیز خاموشی، اس نرم و نازک گداز وجود اور گلابوں کی مہک، جانے کیوں مگر اس کے اندر کوئی جذبہ نہ جگا سکی، جس سے اسے اور وحشت ہوئی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا۔ آہٹ پاتے ہی خرم سیدھی ہوئی، وہ اس کے قریب گیا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ شاہمیر کی وحشت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ پاس بیٹھا اور نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ آج خرم کو اپنا محرم، اپنے جسم و جان کا مالک، دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگ رہا تھا۔ خرم کا دل تیزی سے دھڑکا، نظریں شرم و حیا کے مارے جھکی ہوئی تھیں، جنہیں اٹھا کے اسے دیکھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی لیے اس دشمن جاں کو جی بھر کے دیکھنے کی تمنا جو کب سے دل میں مچل رہی تھی پوری نہ ہو سکی۔ شاہمیر نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ڈبیا نکالی جس میں ایک بریسلٹ تھی۔ میں آئے، گمبھیر آواز۔ خرم نے آہستگی سے لرزتی کلائی آگے کی۔ خرم کو عجیب لگا جب اپنی کلائی کی طرف دیکھا جس میں وہ بریسلٹ پہنا رہا تھا، اور پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی انگلیاں خرم کی کلائی سے مس نہ ہوں۔ وہ اسے بنا چھوئے بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ پھر فوراً کھڑا ہوا، ٹراؤزر کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے لاپرواہ تھا۔ جب بولا تو لہجے میں بے تحاشا درد اور کرب تھا۔ خرم، میں خود کو ابھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا، تم کہاں پاکیزگی کی مثال، اور میں ایک سیاہ کار بندہ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کا سایہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ابھی خود کو تم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ خرم سخت جھلائی۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہر بات خود ہی سے اخذ کر لی، مجھ سے پوچھا کہ میں کیا سمجھتی ہوں انہیں یا نہیں؟ اف، جھلے کہیں کے۔ وہ غصے میں بنا چینج کیے یوں ہی کمفرٹر میں منہ دیے سو چکی تھی۔ آج پھر اس ڈراؤنے خواب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو کے اٹھ بیٹھی تھی، مگر خود کو بیڈ پہ پایا۔ اسے یاد آیا جب وہ واپس آئے تھے تو پری بے تحاشا تھک چکی تھی، اس قدر کہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ چینج کرے، اور صوفے پہ ہی ذرا سا لیٹ کے آنکھیں موندی۔ اتنی تھکن تھی کہ جلد ہی گہری نیند میں بھی چلی گئی۔ ویر کمرے میں داخل ہوا تو بہت تیش آیا اسے پری پہ، نہ کچھ کھایا نہ میڈیسن لی، ایسے ہی سو گئی۔ قریب آیا، پھر دل و دماغ اور روح پہ لگے تمام زخم ادھڑ کے تازہ ہو گئے۔ آج پھر اس کی آغوش میں جا کے تمام غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ آج پھر اسے اپنی پری کا سہارا چاہیے تھا، مگر وہ نڈھال سی سو چکی تھی۔ بہت نرمی سے اسے بازوؤں میں بھرا، لا کے بیڈ پہ لٹایا، بہت قریب جا کے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ وہ کسمس آئی، دل میں وحشت بھری پڑی تھی، تیزی سے واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔
اب پری یہی سوچ رہی تھی کہ یقیناً اسے ویر ہی بیڈ پہ لایا ہوگا۔ خواب سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا، مگر اسے کمرے میں نہ پا کے سخت جھنجھلائی۔ یقیناً اسٹڈی میں سگریٹ پھونک رہے ہوں گے، چرسی کہیں کے، دل میں بڑبڑائی۔ چپل اڑس کے جھلاتی مگر آہستگی سے اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ وہ واقعی اسٹڈی میں ہی کاؤچ پہ بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی، سارا دھیان اس جن کی جانب تھا، اس لیے بے دھیانی میں اپنے ہی ٹراؤزر میں بری طرح سے الجھی۔ اوندھے منہ زمین پہ گرتی جب دو مہربان سی باہوں نے تڑپ کے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیا۔ What the hell is going here؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ دھاڑا۔ اس وقت تو اتنی نیند آئی ہوئی تھی کہ میڈیسن لیے بغیر سو گئی۔ اب کیا ہوا ہے جو آتما بن کے بھٹک رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو آخر؟ ایک تو پہلی اس قدر وحشت اور کسک سی دل میں سوئیاں چبھو رہی تھی، اوپر سے ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو اگلی سوچ ہی روح فنا کرنے کو کافی تھی۔ سو سارا غصہ اسی پہ نکالا، مگر آج پری کو اس کی ڈانٹ پھٹکار جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ سنے گئی۔ ویر نے اسے سہارا دے کے کاؤچ پہ بٹھایا، پاس پڑا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پانی پی کر ویر کو تھوڑی سی اور آگ لگائی۔ بڑی فکر ہے آپ کو اپنے بیبی کی؟ برا سا منہ بنایا۔ وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ ویر کا میٹر شارٹ ہوا، پری کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچ کے قریب ہوا۔ وہ تو جب دنیا میں آئے گا تو آئے گا نا، ابھی تو میں الو کا پٹھا ہوں، پاگل ہوں جو اس کی ماں کی فکروں میں گھل رہا ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور قریب بیٹھ گیا۔ ویر کو آگ لگ رہی تھی، مگر ادھر پری کو جانے کیوں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا آپ نے آپ کو آپ کا بیبی چاہیے، پھر بے شک میں جا سکتی ہوں۔ یہی بات ہضم نہیں ہوئی تھی اسے، سو آج وہ سارا حساب بے باک کرنے پہ تلی بیٹھی تھی۔ بھونک رہا تھا، بکواس کر رہا تھا میں۔ بھول ہے تمہاری مسز شاہویز سلطان کہ کبھی تمہاری مجھ سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ مر بھی گئی تو تمہاری قبر اپنے بیڈ روم میں ہی بنواؤں گا، فکر مت کرو۔ وہ غصے میں کاٹ کھانے کو دوڑا تھا اور پری کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا، اس لیے فوراً سر جھکا گئی۔ مگر وہ ویر تھا جو انگارے چبا کے بیٹھا تھا، اس کی ہنسی نوٹ کر چکا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کے خود میں بھینچا، دوسرا اس کی گردن سے لپٹایا۔ اس گستاخی کا مطلب؟ ویر نے اس کا چہرہ قریب کیا۔ پری کو اپنی آنکھوں پہ اس کی جلتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ کہ کس گستاخی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ویر نے اس کی بولتی بند کی۔ پری نے زور سے آنکھیں بند کی، مٹھیوں میں اس کی شرٹ جکڑی۔ لمس میں بے پناہ شدت تھی، مگر ویر تھا کہ سیراب ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اسے نڈھال کر چکا تھا۔ جب چھوڑا تو وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ ویر نے اس کی حالت دیکھ کے پھر خود پہ لعنت بھیجی۔ آئی ایم سوری۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، اپنا سانس ہموار کر کے وہ اس ظالم کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ ویر نے حیرت سے یہ دلکش نظارہ دیکھا۔ شاہ، میں نہیں جانتی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، مگر اب وہ جھجکی، مگر اب جاننا چاہتی ہوں۔ اپنے سارے غم، ساری وحشتیں، سارے درد مجھ سے بانٹ لیں۔ آپ کے ماضی کی وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو آپ کو نارمل نہیں رہنے دیتی؟ مجھے بتائیں، اپنا غم بانٹیں تاکہ یہ غم ہم مل کے بانٹ لیں تو اس کا سایہ ہمارے بیبی پہ نہ پڑے۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی، مگر ویر کے برسوں کے جلتے تڑپتے ادھڑے دل پر مرہم کا پھاہا رکھ گئی، اور پھر اس نے اپنی پری سے اپنا درد اور تکلیفیں بانٹنے کا فیصلہ کیا، اور اسے وہ خونی داستان سناتا گیا جس نے برسوں سے اسے انگاروں پہ گھسیٹا ہوا تھا۔ ماضی۔ پوری یونی میں بی ایس سی کے 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ زیب کمال کو ڈمپل کوئین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ ڈھکی چھپی رہتی تھی اور کم ہی کسی سے بات کرتی تھی، مگر اس کے حسن کے چرچے تو بنا اس کے چاہے ہی پوری یونی میں پھیل چکے تھے۔ پھر ایک دن MBA کے حاکم سلطان کی نظر ٹھہری زیب پہ، جس کی خود کی ایک نظر کے لیے لڑکیاں مری جاتی تھیں۔ حاکم سلطان کے ہی ایک وڈیرے دوست دلاور کو بھی وہ ڈمپل والی لڑکی اندر تک ہلا چکی تھی، مگر دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ایک ہی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ دونوں میں سے پہلے دلاور نے اظہار کرنے میں پیش قدمی کی،
مگر اسے بری طرح سے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے بے مول نہیں ہوتے۔ زیب تو پہلے ہی حاکم سلطان کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، پھر جب حاکم نے اظہار کیا تو پاؤں زمین پہ نہ ٹھہرے۔ بہت جلد ہی حاکم سلطان نے زیب کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ تب دلاور کے سینے پر حسد اور جلن کے سانپ لوٹ گئے۔ ایک وڈیرے کی انا بری طرح کچلی گئی جب ایک معمولی سی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر کے اسی کے دوست کو سلیکشن کے اعزاز سے نوازا۔ تب وہ اس سب پہ لعنت بھیج کے کینیڈا چلا گیا۔ ادھر حاکم اور زیب کی محبت دن بدن عروج پہ پہنچتی گئی، اسی لیے زیب نے اپنی بہن روپ کو حاتم کے لیے پسند کیا اور اسے بھی اسی گھر میں لے آئی، مگر وہ لندن میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کے ہاں ارجی، ان کی پیاری بیٹی نے جنم لیا۔ ویر، میر اور شاہزر انہی کے پاس تھے، بورڈنگ میں بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب جب دل کرتا زیب اور حاکم ان سے ملنے چلے آتے۔ زیادہ تر تو لندن میں ہی رہائش تھی۔ شادی کو 18 سال گزر گئے۔ دامن اور گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ نمرا، ویر، میر اور شاہزر ان کی خوشیوں کا گہوارہ تھے۔ بزنس کی دنیا میں حاکم اور حاتم کا بڑا نام تھا، مگر کہتے ہیں کہ زیادہ خوشیوں کو نظر بھی بہت جلد لگتی ہے۔ ان کی خوشیوں کو نظر لگانے والا دلاور ملک 18 سال بعد کینیڈا سے لوٹا، خالی دامن، خالی ہاتھ۔ بیوی مر چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تھا تو بس وہی اپنا بے پناہ دولت کا گھمنڈ، برسوں کی جلن اور حسد۔ اس پر متضاد پاکستان میں آ کے سب سے بڑا بزنس رائیول حاکم سلطان کو ہی سامنے پایا۔ ایک دو پارٹیز میں زیب سلطان کو دیکھا، جسے ذرا بھی وقت کی گرد چھو کر نہیں گزری تھی۔ ڈمپل کی وہی کشش جس نے دلاور ملک کو حسن اور جلن سے پاگل بنا دیا۔ اس میں متضاد 2-3 ٹینڈرز جو کہ دلاور ملک کو ملنے والے تھے، لیکن عین وقت پر سلطان انڈسٹریز کے ہاتھوں میں چلے گئے، جس سے وہ غصے اور اشتعال سے پاگل ہو گیا۔ پھر شروع کیا اس نے بزدلوں کی طرح وہ خونی کھیل جس میں اس کا جدی پشتی وفادار غلام نواب حیدر برابر کا شریک تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم کو دھمکیوں بھری اور زیب کو بیہودہ قسم کی کالز آنی شروع ہوئیں، جس سے ان کا سکون برباد ہو کے رہ گیا۔ پھر حاکم پہ 1-2 جان لیوا حملے ہوئے، جس سے زیب مرجھا کے رہ گئی۔ انہی دنوں حاتم، روپ اور بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جیسے۔ حاتم، روپ اور بچے واپس جا چکے تھے، مگر ویر کو جانے کیا ہوا، طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ واپس نہ جا پایا۔ ان دنوں وہ 14 سال کا تھا اور اس کی وجہ سے ارجی بھی رک گئی۔ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اسی بھائی سے تو کرتی تھی۔ اور پھر وہ قیامت کی رات آئی ویر کی زندگی میں، جس نے اس کا سب کچھ ختم کر ڈالا۔ سب تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس رات سلطان مینشن پہ شب خون مارا گیا۔ دلاور کو نواب نے اطلاع دی کہ آج گھر پہ صرف زیب اور حاکم ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، گارڈز بھی مار دیے گئے۔ جب گارڈز کو مارا گیا تو انیکسی میں سے نکل کر 20 سالہ وفادار سمی اندر بھاگا۔ سب سے پہلا کمرہ ویر کا تھا۔ وہ اندر گھسا۔ ویر جو جاگ رہا تھا، پہلے ہی کچھ غیر معمولی لگا تھا تو وہ باہر کی جانب بھاگا، مگر سمی نے اسے دبوچ لیا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں دل دوز چیخیں گونجی۔ وہ اپنا آپ چھڑواتا لاؤنج کی جانب بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا، سمی اسے دبوچ کے لاؤنج کی کھڑکی کے سامنے دیوار گیر پردے کے پیچھے چھپا چکا تھا۔ لاؤنج کا منظر ہولناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کچھ درندوں نے زیب، حاکم اور ارجی کو دبوچ رکھا تھا۔ انہیں ارجی کا پتہ نہ چلتا، مگر بدقسمت خود ہی آوازیں سن کے کمرے سے نکل آئی۔ دلاور جانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ پھر اس نے ظلم کی انتہا کی جب پے در پے چھریوں کے وار سے حاکم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ خون میں نہایا، ایک جانب لڑکا، وہ درندہ زیب کی جانب بڑھا۔ پھر سلطان مینشن کے در و دیوار نے وہ مناظر دیکھے جن کے نشانوں سے ان کی وحشت اور خوف کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ سمی نے سختی سے ویر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زیب اور ارجی کی دلدوز، دل چیرتی چیخیں کافی دیر تک گونجتی رہیں۔ دلاور نے زیب اور نواب نے ارجی کے ساتھ درندگی کی اور پھر انہیں بھی چاقوؤں کے وار سے چھلنی کر دیا گیا۔ اتنی حیوانیت اور درندگی دکھا کہ وہ جانور جا چکے تھے۔ غیرت والے تھے حاکم،
جو یہ منظر دیکھنے سے پہلے کب کے ابدی نیند سو چکے تھے۔ پیچھے ماتم تھا، آہیں، سسکیاں جو سلطان مینشن کے سینے پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ سمی پردے کے پیچھے سے نکل کے بھاگا، مگر حاکم اور ارجی مر چکے تھے۔ زیب بھی موت کی ہچکیاں گن رہی تھی جب پردے کے پیچھے سے ویر نکل کے ماں کے پاس آیا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس بیٹے کی بے بسی کی انتہا کیا ہوگی جو اپنی ماں کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ اگر آج اس کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، ان درندوں کے کلیجے نوچ کے چبا جاتا۔ آج اگر اس کے بس میں ہوتا تو آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے لہو ٹپکاتا کہ کچھ تو درد اور تکلیف کم ہوتی۔ زیب کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ موم، زیب، پلیز ڈونٹ گو، پلیز موم، کانٹ لیو وداؤٹ یو، پلیز موم۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا اور اس کے آنسو ٹوٹ کے گرتے ماں کے آنسوؤں میں شامل ہو رہے تھے۔ ہچکیوں کے درمیان بمشکل زیب بولی تھی، بی بریو مائی سن، ٹیک کیئر آف یور بردرس، پرومس۔ ٹوٹ ٹوٹ کے لفظ بولتی وہ بے حد اذیت میں تھی جب خون سے بھرے ہاتھوں سے ویر کے نندے ہاتھوں کو تھام کر بھائیوں کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا۔ ایک آخری بار ویر نے وہ ڈمپل دیکھا اور پھر زیب نے ویر کے ننھے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے ماں کا پرنور چہرہ دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد پولیس آ چکی تھی۔ سمی نے حاتم اور روپ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ اگلے دن سلطان مینشن پر شام غریباں اتری جب ڈھیر سارے ماتم اور آہوں کے درمیان 3 معصوموں کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ ویر پتھرائی ہوئی نظروں سے سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ زیب کے پاس رونے کے بعد اس کی آنکھ نے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکایا تھا۔ حاتم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر وہ درندے اپنا خونی کھیل کھیل کے منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ ویر، حاتم اور روپ واپس نہیں جا پائے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر روپ بھی جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ حاتم انہیں لے کر حاتم مینشن شفٹ ہو گئے، بزنس سنبھالا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کے لگے سینوں پہ زخم بھر دیتا ہے مگر ویر جیسوں کے زخموں کو ناسور بنا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زخم بھرے، وہ ہر روز انہیں کھرچ کے تازہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سمی اس کا بایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ روپ کے ہی اصرار پہ وہ لندن MBA کرنے گیا۔ 24 سال کا گھبرو جوان ہو کے واپس لوٹا تو سب سے پہلے اس دلاور ملک اور اس کے کتے کی تلاش شروع کی، مگر مکافات عمل بعض ظالموں کو جلدی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ چند سال پہلے دلاور کا ایک کار ایکسیڈنٹ کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت انتقال ہو چکا ہے۔ حیدر نواب اپنے مالک کا انجام دیکھ کر خدا کی بے آواز لاٹھی سے روح تک کانپ اٹھا تھا۔ پھر جب اپنی فیملی شروع کی تو پہلے ایک معذور بیٹی کی پیدائش سے اسے اس کے کیے گئے گناہوں کا احساس ہو چکا تھا۔ احساس جرم تھا جو ہر روز روح کو کچوکے لگاتا تھا۔ ہر رات سجدے میں گر کے تڑپ تڑپ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ پھر پلوشا ہوئی تو اسے معلوم پڑا کہ حاکم سلطان کے بڑے بیٹے نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد ہو گیا۔ صرف حاکم سلطان کے اس بیٹے کے خوف نے اسے یہاں سے روپوش ہونے اور پلوشا کو چھپا دینے پہ مجبور کیا۔ دلاور کی دردناک موت کی خبر ویر کے بھڑکتے ہوئے انتقام کے جذبوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے ایسی موت دینا چاہتا تھا کہ ویر کو خود ہی خوف آ جائے، مگر اس کا وہ کتا ابھی باقی ہے یہ سوچ کے تسلی ہوئی، اس لیے 2 سال تک اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ تو تہی دامن تھا، اس کے حصے میں درد، تکلیفوں، اذیتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آخر قصور کیا تھا اس کا؟ 12 سال اذیت میں گزارے اور آج پھر زخم ادھڑے اور بالکل تازہ ہوئے جب سلطان مینشن میں خوشیوں نے دستک دی۔ اپنے ماں باپ کو پل پل یاد کر کے کس قدر اذیت میں وقت گزارا تھا، کتنا تڑپا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھا پری کی گود میں سر رکھے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ 12 سال کا اکٹھا کیا ہوا سیل رواں تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پری کے آنسو گر کے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کس قدر نفرت محسوس ہوئی تھی اسے خود سے، اپنے دنیا میں لانے والے اس شخص کے اعمال سے۔
کس قدر کراہیت اور گھن محسوس ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ روئے، جی بھر کے روئے اور ساری بھڑاس نکال دے۔ ٹھیک کہا تھا ویر نے، وہ اگر اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی تو سب سے زیادہ محبت بھی اسی کے ساتھ کرے گی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر اس کے دل کے قریب ہے، کہ اس کا درد اسے اپنے پہلو میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب بہت زیادہ دیر کے بعد بھی ویر نے سر نہ اٹھایا تو شاہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، مگر آج جانے کیوں وہ آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ چہرہ اور آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ پری اٹھی، آہستگی سے اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کالر سے اس کی شرٹ تھامی اور ذرا سا اونچا ہو کر وہ آنسو اپنے گداز لبوں سے چنے۔ ویر نے سکون سے آنکھیں موندی۔ پری نے چھوٹے بچوں کی طرح اسے خود میں بھینچا۔ آج وہ 12 سال پہلے والا ہی تو ویر لگ رہا تھا، محبتوں میں گندھا، نرم و مزاج، کیئرنگ۔ کچھ لمحے یوں ہی ایک دوسرے کی آغوش میں سکون محسوس کرتے گزرے۔ پری کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ ویر چونکا۔ پری پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہری سی ہوئی۔ واٹ ہیپنڈ پری؟ ویر گھبرایا تو پری مسکرائی۔ کچھ نہیں، یہ لٹل شاہویر سلطان نے اپنی ماما کو کک ماری ہے۔ کیا آپ نے میرے ڈیڈ کا خیال نہیں رکھا؟ پری کے دل میں ڈمپل دیکھنے کی خواہش انگڑائی لے کے بیدار ہوئی۔ لٹل فیری بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا مگر پری اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری نے اس کا دھیان بٹانے کو پھر شوشہ چھوڑا۔ کہاں؟ کدھر؟ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ پھر گھبرایا۔ نو، وہ میں نے میڈیسن بھی نہیں لی تھی نا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور رات کے 3 بج گئے، آرام بھی نہیں کیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں اس لیے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ بس اب خود پہ چاہتی تھی، اس لیے اسے الجھا رہی تھی۔ چلو روم میں چلو، میں کھانا اور میڈیسن لاتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا مگر شاہ، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ مسکین سی شکل بنا کے بولی۔ اوکے، بازوؤں میں بھرا، لا کے بیڈ پہ بٹھایا۔ کچن کی طرف گیا تو بھننا گیا۔ شاہ میر اپنے روم کے بجائے لاؤنج میں صوفے پہ سویا ہوا تھا۔ اسے نظر انداز کیا، اسے تو بعد میں دیکھے گا۔ کچن میں گیا، کھانا نکالا، کمرے میں آیا، اس کے سامنے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اسے کھلائے۔ تب پری نے بھی نوالے بنا کے ویر کو کھلانے شروع کیے۔ ویر نے چپ چاپ کھا لیے، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ پری نے اسے کھانا کھلایا، ویر نے اسے میڈیسن دی۔ پری، انکمفرٹیبل ہوگی تم، چینج کر لو جان۔ نہیں، میں تھک گئی ہوں، آئی کانٹ۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور لیٹ گئی۔ وہ ریلیکس ہو کے صوفے کی جانب جانے لگا تو وہ بھننا اٹھی۔ شاہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ویر ٹھٹک کے رکا۔ تو کیا چاہتی ہو پری؟ قریب آ جاؤں کیا؟ وہ آج دوسری مرتبہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آ جائیں، آپ کون سا کوئی بندے کھاتے ہیں؟ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ ریئلی؟ وہ بہت جلد قریب آیا، اسے اپنی آغوش میں لیا۔ پری نے اس کے سینے میں منہ دیے، سکون سے آنکھیں موند لی۔ برسوں کا غبار چھٹا تو آج وہ بھی پرسکون ہو کے سویا۔ اگلا دن پرسکون سا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ حاتم، روپ، نمرا، حاتم مینشن میں تھے۔ ویر سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا، بالکل پاس ہی پری پرسکون سی بیٹھی تھی۔ بار بار نظر اپنے شاہ کی جانب اٹھ رہی تھی، اس کا وہ ڈمپل دیکھنے کی خواہش میں، مگر ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تھی۔ شاہ میر اور حرم سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ شاہزر کی حرکتوں اور معنی خیز نظروں نے ہبا کی جان پہ بنائی ہوئی تھی۔ شاہزر، تمہاری لندن کی ٹکٹس کروا دی ہیں میں نے، آج تو ریسپشن ہے، کل کی تم لوگ جاؤ، آقا کی طبیعت خراب ہے، کافی عرصہ ہو گیا، تانی بھی ملنے نہیں آئی انہیں، اس لیے ٹینس ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ پر بگ بی، میں آپ کا بیبی دیکھ کے واپس جانا چاہتا ہوں، اور ہبا بھی۔ کیوں فیری بھابھی؟ شاہزر نے شوشہ چھوڑا۔ پری کو اچھو لگ گیا۔ ویر نے پری کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا۔ ابھی بہت وقت ہے شاہزر، دوبارہ آ جانا، اینڈ نو آرگیومنٹ۔ اور تم لوگ مری ہو آؤ، چاہو تو کہیں باہر لندن یا سوئٹزرلینڈ بھیج سکتا ہوں، مگر سب سے پہلے تم حرم گڑیا کو کمفرٹیبل فیل کرواؤ۔
ایک دوسرے کو سمجھو، پھر کہیں دور جانا، اس لیے کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ میں نے تیاری کر دی ہے، آج ریسیپشن کے بعد نکل جانا۔ ویر نے بات ختم کی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ مری کے نام پہ میر نے بری طرح پہلو بدلا، جو کہ ویر نے نوٹ کیا، مگر میر بولا کچھ نہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں گئے۔ ویر کمرے کی بالکنی میں فون پہ بیزی تھا جب میر ہلکا سا دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے پری صوفے پہ بیٹھی تھی۔ پری بھابھی، ویئر از برو؟ پری نے بالکنی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھا اور جا کے ویر کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ واٹ؟ اب کیا ہوا؟ ویر نے فون رکھ کے اسے چھیڑا۔ واٹ از دس برو؟ واٹ؟ ویر انجان بنا۔ یو نو ویری ویل وہ فارم ہاؤس میرے لیے ایک نائٹ میئر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور آپ مجھے دوبارہ وہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بھی حرم کے ساتھ؟ وہ سخت جھنجھنایا ہوا تھا۔ وہ اس لیے میری جان کہ جو بات جہاں سے بگڑتی ہے اس کو سدھارنے اور صحیح کرنے کی شروعات بھی وہیں سے کرنی چاہیے۔ ابھی تم نہیں سمجھ رہے، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے نو آرگیو۔ اب جاؤ اور جا کے ریسیپشن کی تیاری کرو۔ ہر ٹینشن کو دل و دماغ سے ناکل کر دو۔ اور ایسا ممکن تھا کہ میر ویر کی بات ٹال دیتا، اسی لیے چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ شہر کے بڑے سے ہال میں موجود وہ سب خوش تھے۔ بڑی بڑی بزنس، سیاست اور حتیٰ کہ شوبز کی دنیا کی ہستیاں اس ریسیپشن میں موجود تھیں۔ پیچ کلر کی میکسیوں میں دلہنوں پہ نظر ہی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اوپر سے حجاب اور میک اپ نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ دلہے بھی کچھ کم ہینڈسم اور ڈیشنگ نہیں تھے۔ اوپر سے ہلکے سے مسکراتے تو وہ اٹریکٹیو ڈمپل سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے۔ پری کی اپنی شاہ کا ڈمپل دیکھنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ بھی پیچ کلر کے ڈریس میں، الوہی سے روپ میں، آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ کچھ محبت نے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا۔ ویر اور حاتم مسکرا کے سب گیسٹس کو ویلکم بول رہے تھے۔ فنکشن کافی دیر تک جاری رہا، پھر اپنے اختتام کو پہنچ ہی گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ ویر نے مکمل تیاری کر رکھی تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ میر اور حرم کو وہیں سے مری کے لیے روانہ کیا، اور وہ لوگ خود گھر واپس آ گئے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ وہ لیپ ٹاپ میں بیزی رہا اور حرم جھنجھلائی سی پہلو بدلتی رہی۔ پھر آخر میر کو کچھ خیال آ ہی گیا۔ گارڈ کو اشارہ کیا تو اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک پیکٹ نکال کے پیچھے میر کو تھمایا۔ میر نے وہ پیکٹ تھام کے حرم کی جانب بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ حرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب اسے شاہ میر کی خاموشی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ موبائل فون ہے، تمہارے لیے خریدا تھا۔ حرم نے خاموشی سے پیکٹ تھام لیا، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ وہ جھلائی۔ میر اس دلہن کے روپ میں بھی اس کی جانب ایک نظر اٹھا کے دیکھنے تک کا روادار نہ تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو کب کا اسے جی بھر کے دیکھ کے اب اس کی موجودگی کا احساس اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ مری پہنچ کے وہ اسے اندر کمرے تک چھوڑنے آیا۔ عزیز نے کافی شاندار استقبال کیا تھا ان کا۔ ریلیکس ہو جاؤ حرم اور چینج کر لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میر یہ جا وہ جا، پیچھے حرم کلس کے رہ گئی۔ چینج کیا، بور ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے تھے، مگر ابھی سے سونا بے وقوفی تھی، اس لیے وہ یوں ہی باہر نکلی، بے اختیار انیکسی کی طرف آ گئی۔ یقیناً فرا ادھر ہی ہوگی، چلو کچھ باتیں کر لوں۔ وہ آگے بڑھی تو سامنے ہی فرا اپنے 4 سالہ بیٹے کو شاید پڑھا رہی تھی، اور شاید دوبارہ کنسیو کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کے پرجوش سی ہنسی، اٹھ کے تعظیماً کھڑی ہوئی اور حرم سے مصافحہ کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ حرم نے پوچھا تو وہ شرما سی گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب سے آپ کی شادی کا سنا تو دل سے بوجھ سا اتر گیا۔ آئیے بیٹھیے۔ حرم چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کیسا بوجھ؟ حرم نے پوچھا۔ مجھے لگا میں نے آگ لگا کے آپ دونوں کا رشتہ توڑ دیا، یہ سوچے بغیر کہ خدا ہمارے عیبوں پہ پردہ فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں بھی دوسروں کے عیبوں پہ پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس دن میں نے شاہ میر صاحب کا الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ وہ بہت دکھی تھے آپ کو کھونے کے ڈر سے، بہت سدھر چکے تھے، نہیں تو جو غلطی میں نے کی تھی بہت بری سزا دیتے مجھے۔ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، میں خوش ہوں کہ آپ دونوں ایک ہو گئے۔ حرم ہنس دی۔ یہ تو ہے، اور تم سناؤ، تمہارے عزیز صاحب سدھرے کہ نہیں؟
ہاں وہ کہکا لگا کے ہنس پڑی. ہاں وہ بھی سدھر گئے. آپ کچھ کھائیں گی؟ بہت شکریہ، میں ویسے ہی ملنے چلی آئی تھی، اب چلتی ہوں، گھر پہ فون کرنا ہے. یہ کہہ کے حرم انیکسی سے نکلی، مگر سامنے سے شاہ آتا دکھائی دیا. حرم کا چہرہ کھلا، مگر شاہ اسے انیکسی سے نکلتے دیکھ کے اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا. اسے لگا حرم پھر فرا سے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے گئی ہے، اس سے پوچھنے گئی ہے. وہ سرخ چہرہ لیے تیزی سے اندر جا چکا تھا. حرم بھی نوٹ کر چکی تھی، سو اس کے پیچھے لپکی. وہ اندر بیڈ پہ بیٹھا تیزی سے پاؤں جھلا رہا تھا. جب حرم کمرے میں داخل ہوئی، میں بور ہو رہی تھی اس لیے فرا سے ملنے چلی گئی تھی. وہ اپنے بیبی کو پڑھا رہی تھی. حرم نے جلدی سے صفائی پیش کی، مگر بالکل اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اتنے میں میڈ کھانے کے لیے بلانے چلی آئی. کچن میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے خاموشی سے کھانا کھایا. کمرے میں آئے، حرم بیڈ کی جانب بڑھی تو وہ باہر جانے لگا. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلائی. ادھر باہر ہی ہوں، لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے. تم سو جاؤ حرم، وہ کہتا ہوا باہر جا چکا تھا. حرم کو اب اس کا سرد سا رویہ ہرٹ کر رہا تھا. اسے کیا معلوم، وہ تو خود اپنے آپ سے ایک جنگ سی لڑ رہا تھا. عجیب سی وحشت تھی جو دل و دماغ کو جکڑے ہوئے تھی. قریب آ نہیں سکتا تھا اور دور جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا. رات بھر طوفانی بارش کے بعد برف باری نے موسم پھر یخ بستہ کر دیا تھا اور حرم میڈم کی نازک سی جان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. تیز بخار سے وہ ٹوٹ چکی تھی. اگلے 2 دن وہ بیمار رہی، اور پھر وہ جو حرم کو اس کی سرد مہری کی شکایت ہو رہی تھی، پھر اس نے دیکھا کہ وہ کس قدر تڑپ رہا ہے. دن رات وہ اس کی کیئر کرنے میں لگا رہا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھ رہا تھا. رات کو بھی گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا. 2-3 راتوں سے اس نے حرم کے لیے اپنی نیند، چین، سکون سب برباد کر رکھا تھا. اگلے دن وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی. سو کے فریش ہوئی. شاہ نے کہا تھا کہ وہ گھومنے چلیں گے. آج وہ پھر مکمل وائٹ ڈریس میں تھی اور شاہ کا ضبط آزما رہی تھی. وہ خود بھی تو ڈمپل بوائے سفید شلوار قمیض میں بلیک واسکٹ پہنے، مردانہ بلیک شال کندھوں پہ گرائے کوئی مغرور وڈیرا لگ رہا تھا. تیار ہوئی. کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھومنے نکلے. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بازار گھما رہا تھا. ہر طرف قدرت نے حسن بکھیرا تھا. وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے. میر اسے اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور بات کرتے ہوئے بھی ڈمپل اپنی چھب ضرور دکھا رہا تھا. کافی سارے اسکول کالجز کے ٹورز بھی آئے ہوئے تھے. حرم کو آگ تب لگی جب فیروزی یونیفارم میں چند کالج کی لڑکیاں ان دونوں کے پیچھے ہی ہو لیں اور بڑے بے باک طریقے سے شاہ پہ ہوٹنگ کرنے لگی. ارے وڈیرا جی، ڈمپل بوائے، نمبر چاہیے کیا؟ کنیزیں حاضر ہیں. ایک نے تو حد ہی کر دی. ڈٹائی اور بے شرمی کی حد یہ تھی کہ ان اندھیوں کو وڈیرا جی کے پہلو میں چلتی اس کی بیوی کا بھی لحاظ نہیں تھا. شاہ لاپرواہی سے چلتا رہا. بھلا ایسی باتوں سے اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر حرم کا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو چکا تھا. بدتمیز، بے غیرت. جب سیب خود ہی اپنے آپ کو تھالی میں پیش کر کے کہے کہ آؤ مجھے کھا لو، تو کھانے والے کا کیا قصور؟ وہ دل میں بڑبڑائی. شاہ واپس چلیں، وہ اکتا کے بولی. تو شاہ چپ چاپ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا اور وہ واپس گھر آ گئے. وہ کسل مندی سے لیٹی ہوئی تھی. حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے تھے. شاہ جانے کہاں تھا؟ جگ میں دیکھا پانی نہیں تھا. وہ شدید بیزار ہوئی. جگ اٹھا کے کچن کی طرف بڑھی. پانی بھر کے واپس مڑی کہ لاؤنج میں پہنچ کے جگ بری طرح ہاتھ سے پھسلا اور ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. اف! وہ موٹے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی. پانی پہ حرم کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹے کانچ پہ اوندھے منہ گرتی، حرم سنبھلو! میر جو لاؤنج میں ابھی داخل ہوا تھا بجلی کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا. حرم کے پیٹ کے گرد اس کا بازو لپٹا، مگر میر کا پاؤں بھی پانی سے پھسل چکا تھا. وہ بھی توازن برقرار نہ رکھ پایا، مگر گرتے گرتے وہ حرم کو اپنے اوپر کر چکا تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے. شیشے کے چند ٹکڑے میر کے بائیں پہلو میں پیوست ہوئے. وہ فوراً اٹھے. وائٹ ٹی شرٹ سرخ ہوئی اور حرم کے اوسان خطا. وہ بے تحاشا بے آواز رو دی. سہارا دے کے اسے بیڈ روم میں لائی، بیڈ پہ بٹھایا. اس نے ایک جھٹکے سے ٹی شرٹ اتاری.
شیشے کے ٹکڑے جسم سے نکلے مگر ایک ابھی باقی تھا۔ خون تواتر سے بہہ رہا تھا۔ چہرہ اور آنکھیں شدت ضبط سے لال سرخ ہو چکی تھیں۔ حرم نکالو اسے۔ میں نہیں، آپ میرے سامنے کیوں آئے؟ وہ جھلائی۔ تمہیں لگتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اب رونا بند کرو یار، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ چپ کریں آپ، بالکل چپ۔ کچھ ہوتا تو تب روتی میں۔ حرم نے بری طرح اسے جھڑکا تو کئی دنوں کے بعد اس قاتل ڈمپل کے درشن ہوئے۔ حرم نے جان نثار کرنے والے انداز میں اس ڈمپل کو دیکھا۔ جادو کر کہیں کے، وہ دل میں تل ملائی۔ اچھا نکالو اسے یار، مجھے پین ہو رہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ ڈرتے ڈرتے شیشے کو چھوٹے سے ٹکڑے کو ہاتھ سے کھینچا اور خود ہی ہلکی سی چیخ مار کے اس سے لپٹ گئی۔ ظالم، دشمن جاں، کیوں ہر مرتبہ اس کا درد خود میں سمیٹ لیتا تھا؟ کیوں؟ حرم کو احساس بھی نہ ہوا کہ وہ شرٹ لیس ہے اور وہ اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے اس سے لپٹی ہوئی ہے۔ احساس تو تب ہوا جب شامیر کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد لپٹتے محسوس ہوئے اور اس نے حرم کو خود کے چوڑے کثرتی سینے میں بری طرح بھینچا۔ بڑی شدت تھی اس پر حدت لمس میں۔ وہ کسمس آئی، چہرہ حیا سے سرخ ہوا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ شامیر نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ میں ڈریسنگ کروا کے آتا ہوں۔ وہ اٹھا، وارڈروب میں سے شرٹ لی اور باہر نکل گیا۔ اف، کتنی بری ہوں میں۔ وہ پھر سے ناراض ہو گئے ہوں گے میرے انہیں خود سے دور کرنے سے۔ وہ اس کی ناراضگی کا سوچ کے رونے بیٹھ گئی۔ 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے گئے جب فرح کمرے میں داخل ہوئی تو وہ روئی روئی سی بھیگے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے روتا دیکھ کے وہ خاموش سی ہو گئی۔ حرم، میرے ساتھ آؤ۔ حرم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آؤ تو صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے گھر سے باہر لائی۔ 10 منٹ چل کر وہ ایک درگاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ لو، دل کو سکون ملے گا۔ حرم اندر داخل ہوئی تو دیکھ کے حیران ہوئی کہ شامیر پہلے سے وہاں آنگن میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ میر کی پیٹھ اس کی جانب تھی، اس لیے میر نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ میر کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ قریب ہوئی، تبھی ثانیہ اس درگاہ میں داخل ہوئی اور شامیر سلطان کو اس بکھرے سے حلیے میں وہاں دیکھ کے حیران ہوئی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ شامیر، یہ تم ہو؟ شامیر سلطان، تم یہاں اور ایسے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے شامیر تم نے؟ اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ جو تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا چونک کے سیدھا ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھ کے کرب سے مسکرایا۔ تمہاری بددعاؤں نے مجھے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ثانیہ۔ دیکھو کیسے عشق میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، اور ستم تو یہ کہ اپنی محبت حاصل کر کے بھی بے مراد ہوں، اسے پا کے بھی ابھی پا نہیں سکا۔ عجیب سی وحشت ہوتی ہے مجھے خود سے، گھن آتی ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ثانیہ؟ اس کی بات پہ ثانیہ تڑپی۔ میں کون ہوتی ہوں میر تمہیں معاف کرنے یا نہ کرنے والی؟ اس دن وہاں سے جانے کے بعد میں نے انصاف کرتے ہوئے سوچا تو ادراک ہوا کہ میں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک تھی۔ تم نے زبردستی تو نہیں کی تھی کوئی مجھ سے یا کسی سے بھی، اس لیے صرف تم گنہگار نہیں تھے، ہر وہ قدم گنہگار تھے جو خود چل کے تم تک آتے تھے۔ میں نے توبہ کی اور آج اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم بھی اب بس کر دو میر اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ پھر بھی اگر تمہاری تسلی ہوتی ہے تو میں نے اپنی ساری بددعائیں واپس لیں، تمہیں دل سے معاف کیا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ میر کے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ آخر سرک ہی گیا۔ سکون سے آنکھیں موند لیں۔ حرم جو وہاں موجود سب باتیں سن چکی تھی پرسکون سی ہو کر واپس پلٹی اور گھر آ گئی۔ میر رات 8 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ باہری لاؤنج کے صوفے پہ کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ حرم جان، چلو اٹھو اندر چلو۔ وہ صوفے پہ کان بند کیے لیٹی رہی، بلکہ پوری طرح کمفرٹر میں منہ دیتی سوتی بن گئی۔ میرے کمرے میں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بات تک تو کرتے نہیں۔ مجھے کیا موت آئی ہے جو اٹھ کے جاؤں اور اندر جا کے گونگی بہری بن جاؤں؟ رہے اکیلے خودی۔ وہ سخت جھنجھنائی، دل میں اپنے آپ سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ میر اس کے سر پہ کھڑا کب سے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے کیا پتا، وہ تو اس کی خوشبو اور موجودگی کا، اسے دیکھنے کا ایڈکٹ ہو چکا تھا۔ اب تو اس کے بغیر ایک پل بتایا نہیں جاتا تھا۔ کہاں وہ پوری رات اسے سولی پہ چڑھانے کے چکروں میں تھی۔
حرم اٹھو جان، وہ قریب ہوا مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ حرم، میر نے اچانک سے اس پہ سے کمفرٹر اتارا، نیچے جھک کے اسے بازوؤں میں بھرا۔ وہ جو صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی، اس کے پر حدت لو دیتے لمس اور شدت بھری قربت سے جی جان سے لرزی، مگر شکر ہے کہ گھنے بال کھلے تھے۔ اس کے سینے پہ سر ڈھلکا تو بال سامنے آ گئے۔ میر کے گال پہ تو ڈمپل اس وقت گہرا ہوا جب اس کی قربت سے گھبرا کے دونوں لرزتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بری طرح جکڑی اور اسے پتہ چل گیا کہ میڈم جاگ رہی ہیں۔ اسے لا کے بیڈ پہ لٹایا، ایک گھٹنا بیڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر جھکا، دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے جان کہ تم میرے لیے شجر ممنوعہ ہو، یہ کہہ کے گردن پہ جھک کے دہکتے لبوں کا لمس رکھا۔ حرم کی روح فنا ہوئی، مچل کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ میر وہ بہت جلد اس کی لو بائٹ کا نشان حرم کی دودھیا گردن پہ آ گیا۔ وہ پوری جان سے لرزی۔ بس ڈیئر وائفی، میری اتنی سی قربت سے موم کی طرح پگھل رہی ہو، اگر اور بہت قریب چلا آیا تو کیا کرو گی؟ ہاں، جذبوں سے بوجھل بھاری گھمبیر لہجہ، حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ جلال اس کے سرہانے گم سم سا بیٹھا تھا۔ وہ بھی خالی سی نظروں سے اپنے مسیحا کا اداس چہرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اسے 4 برین کے میجر آپریشن کے لیے ICU میں لے کے جانے والے تھے۔ ادھر پری ویڈیو کال میں اسے دیکھ کر ویر کے بازوؤں میں بکھر رہی تھی۔ ویر نے اسے خود میں سمایا ہوا تھا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے ویر کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس لیے فکر مت کرو اور بھابھی کو سنبھالو، میں فون رکھتا ہوں، اوکے؟ جلال نے پھیکا سا مسکرا کے کہا۔ اوکے، مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ ہے، کہہ کے ویر نے فون رکھا اور پانی کا گلاس پری کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ اس نے چند گھونٹ پیے۔ شاہ، پریہا ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے ویر کو دیکھا۔ کیوں نہیں میری جان؟ ویر نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ پری نے خود سپردگی کے عالم میں اس کے کشادہ سینے پہ سر رکھا تو وہ سکون سے مسکرا دیا۔ ادھر آؤ حرم، شامیر نے اس کے سامنے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا۔ حرم نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھمایا۔ میر اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، پاؤں سے دروازہ آٹو لاک کیا، پھر نرمی سے اسے نیچے اتارا، مگر اسے بازوؤں کی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ کر بے خود سا ہو کر اسے سینے میں بھینچا، اس کے بالوں میں منہ دیے، بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتاری۔ حرم، جذبات سے بوجھل بھاری آواز۔ جی، وہ اس کی دہکتی قربت اور پناہوں میں پگھل رہی تھی، بمشکل بولی۔ میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، تم کچھ نہیں کہو گی جان؟ وہ میر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کمر پہ کھلتی زپ سے بے تحاشا گھبرا کے وہ دیوار سے لگی۔ شامیر بے خود اور مدہوش سا اس کے قریب آیا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو گرفت میں لے کر خود میں سمیٹا، دوسرا اس کے بالوں میں الجھایا، ماتھے سے ماتھا ٹکا کے آنکھیں موندی۔ حرم نے بھی گھبرا کے آنکھیں بند کی۔ وہ جسے اس کے دور رہنے کی شکایت تھی، اب اس کی اس قدر شدت اور پاگل پن سے حرم کی چھوٹی سی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ حرم، اجازت ہے؟ حرم کی زبان تو وہ اپنی شدتوں سے تالو سے چپکا چکا تھا، تڑپ کے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ حرم کے اوسان خطا ہوئے، میر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ تھام کے دیوار سے لگا چکا تھا۔ لمحہ بلمحہ میر کے عمل میں شدت آ رہی تھی اور حرم سہ نہیں پا رہی تھی۔ میر نے نرمی سے اسے چھوڑا، پھر اپنی باہوں میں بھرا، بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ شاہ میر، حرم نے کانپتے ہوئے پکارا۔ وہ جو اس کی گردن کو پور پور محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا، بے خود سا بولا۔ حکم میری جان۔ وہ میں میر نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ محبت کا جام پینے اس کے بھیگے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ آج اسے کوئی بہانہ، کوئی مزاحمت نہیں چاہیے تھی۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی۔ حرم کو آج ہر حال میں شاہ میر کا دیوانہ پن سہنا تھا۔
शाहज़र 3-4 दिनों से उसकी खामोशी और बेतवज्जुही नोट कर रहा था। आंखों में एक उदासी सी थी जिसे वो छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो उलझा हुआ था। उसने कई बार हिबा से वजह पूछी, बात करने की कोशिश की, मगर वो ये कह के टाल गई कि उसे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अभी भी बेड पे बैठा लैपटॉप में अपनी नोट्स पे ज़रूरी कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था जब वो मसरूफ़ सी अंदर दाखिल हुई। हाथ में कुछ पेपर्स थे। शाहज़र, ये मैंने लेडीज़ जिम ज्वाइन करना है, इसके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, ये प्लीज़ साइन कर दो। वो जो मसरूफ़ सा था बग़ैर देखे पेपर साइन कर दिए। हिबा ने सुकून का सांस लिया, जल्दी से पेपर्स अलमारी में अपनी ड्रॉअर में रख के लॉक लगा लिया और शाहज़र का इंतज़ार किए बग़ैर कंफर्टर में मुंह दिए जल्दी से सो गई। शाहज़र ने पीछे मुड़ के उसे हैरत से देखा। स्ट्रेंज, वो तो उसके बाजू पे सर रख के सोती थी। आज क्या हुआ? हिबा मेरी जान। शाहज़र ने जज्बात से बोझल आवाज़ में उसे पुकारा, लेकिन वो सोती बन गई। शाहज़र ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने सीने में भींचा। हिबा, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे करीब आ जाओ जान, अपना एडिक्ट बना के अब ऐसे तो नहीं करो। कमर पर उसके सरसराते हाथ। हिबा ने उसके सीने में मुंह दिया। प्लीज़ शाहज़र, मैं थक गई हूँ, सोने दे मुझे। वो रूहान सी हुई। शाहज़र ने कहा लगाया, तो जान मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आओ डांस करें, सो जाओ, मगर मेरे बहुत करीब। उसकी कोशिश करने के बावजूद हिबा ने उसके सीने से मुंह बाहर नहीं निकाला तो वो भी सुकून से आंखें मूंदे लेट गया। अगला दिन बहुत अजीब और बोझल सा था। शाहज़र यूनी में था जब हिबा तबीयत ख़राब है का बोल के जल्द ही घर लौट आई। वो घर वापस आया तो पता चला कि वो जिम का कह के बाहर गई है। तभी शाहज़र का फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, शाहज़र ने बेजारी से कहा। हेलो, आप शाहज़र सुल्तान हैं? मुकाबिल भी ज़रा तेज़ लहजे में बोली। जी मैं ही हूँ, क्यों? मैं डॉक्टर मारिया हूँ। निम्रा मेरी दोस्त है और निम्रा से जान पहचान है मेरी, इसलिए मैं तुम्हें भी जानती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि निम्रा का भाई होने के बावजूद तुम अपनी मिसेस पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो कि उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर करो? व्हाट? शाहज़र भौंचका रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? कब और कैसे हुआ ये? और हिबा कहाँ है? सदमे से उसकी आंखें फटी। ओह कम ऑन, इतने अनजान मत बनो। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स मेरे हाथों में हैं और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कब और कैसे। यही है वो, और उसका कहना है कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि ये बच्चा। मिस्टर शाहज़र सुल्तान, तुमसे इस कदर गिरावट की उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम अपनी वाइफ को इस कदर मजबूर करोगे इस अबॉर्शन के लिए। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो डॉक्टर? वो धाड़ा। आवाज़ ऊंची करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो ठीक है, मेरे आने तक आप ये अबॉर्शन नहीं कीजिएगा। मैं आ गया तो इस सब की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। फ़ोन बंद करके वो भस्म कर देने वाले अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ा। उसमें से पिस्टल निकाली। निम्रा हक्का बक्का जो ये सब कुछ देख और सुन रही थी, शाहज़र की जानिब लपकी। क्या हुआ है शाहज़र? हिबा कहाँ है? किधर जा रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? वो उसका गिरेबान पकड़ के चिल्लाई। आका, उससे बेवफाई का हिसाब लेने जा रहा हूँ। वो क्यों नहीं चाहती मेरा बच्चा, ये पूछूंगा उससे, और अगर ऐसा सच में है तो मेरे बच्चे के साथ साथ उसे भी अपनी जान देनी होगी। ये कहता वो सुर्ख चेहरे और लाल अंगारा आंखें लिए वहाँ से तूफ़ान बना सब कुछ तहस नहस कर देने के इरादे से निकला। शाहज़र भस्म कर देने वाले अंदाज में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। एंट्री काउंटर पे गया। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? नर्स ने पूछा। हिबा शाहज़र सुल्तान पेशेंट का नेम है, मैं उनका हस्बैंड हूँ। वेयर इज़ शी? मुझे मिलना है। सर, 2nd फ्लोर पे, रूम नंबर 25। शाहज़र ऊपर जाने लगा, फिर धुआं धुआं चेहरा लिए मुड़ा। मेरी मिसेस का अबॉर्शन हो चुका है क्या? यस सर। उनके साथ जो उनकी फ्रेंड थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी मिचाई। शाहज़र का दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दे। दिल के बखिए उधेड़ के रख दिए थे उस बेवफा ने। बड़ी मुश्किल से वो 2nd फ्लोर पे पहुंचा। जल्दी से कॉरिडोर में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर इंतहाई गैर मतवक्के और नाकाबिल यकीन था। शाहज़र का दिमाग झनझना उठा। हिबा रूम नंबर 25 के बाहर बेंच पे सर झुकाए बैठी, सर हाथ पे रखे रो रही थी। शाहज़र का दिमाग झनझनाया। जानी पहचानी आहट पाके हिबा ने सर ऊपर उठाया
خوف سے چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوا، جی جان سے لرزتی کانپتی کھڑی ہوئی، کیونکہ شاہزر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اگر اسے حقیقت پتہ چل جاتی تو وہ کیا کر بیٹھتا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ ہبا شاہزر سلطان؟ وہ دھاڑا۔ اور اگر تم یہاں ہو تو وہ کون سی مسز شاہزر سلطان ہے جو اندر ہے؟ وہ دیکھنے کے لیے اندر کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی ہبا ہراساں سی ہو کے اس کے سامنے آئی اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ شاہزر، خدا کے لیے آپ اندر مت جائیں، پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شاہزر نے بازو سے دبوچ کے اسے پیچھے ہٹایا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، اسے بھی ساتھ ہی گھسیٹا، مگر اندر جو وجود نیم مردہ نیم جان سا بیڈ پہ پڑا تھا، اسے دیکھ کے شاہزر کے سر پہ ہاسپٹل کی دیواریں گریں۔ ایک قیامت تھی جو اس پہ گزری تھی۔ تانی؟ لب کپ کپائے۔ سامنے پڑی آقا آپی کی بیٹی نے بھی ذرا سا سر گھما کے شاہزر کو دیکھا، آنسو روانی سے گالوں پہ لڑکے، کیونکہ شاہزر کے بالکل پیچھے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اور نمرا کی تو دنیا اندھیر ہوئی اپنی 17 سالہ غیر شادی شدہ بیٹی کو وہاں دیکھ کے۔ ہبا کی آقا آپی کو دیکھ کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ پھر اتنے دنوں کی بے چینی، بے قراری، بے خوابی اور ٹینشن نے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لایا۔ وہ تیورا کے شاہزر کی بازوؤں میں جھول گئی۔ ہبا! شاہزر نے تڑپ کے اسے پکارا۔ فوراً کمرے میں تانی کے چیک اپ کے لیے آئی نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ ڈاکٹر آئی، ہبا کو ساتھ والے روم میں لانے کا اشارہ کیا۔ شاہزر اسے اٹھائے ساتھ والے روم میں آیا، بیڈ پہ لٹایا اور نم آنکھیں لیے باہر نکل گیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا ان کے ساتھ؟ جلدی سے تانی کے روم میں آیا، مگر دروازے کے پیچھے رک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانی اپنی ماں کو کھل کے ساری بات بتائے۔ ابھی 4 دن پہلے ہی تو وہ آئی تھی ان کے پاس۔ اسے اب یاد آیا کہ ہبا تقریباً جب سے تانی آئی تھی تبھی سے پریشان تھی۔ نمرا اس کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی اور اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ ماما وہ… پھر تانی نے اپنے اوپر گزرے ہوئے اس ظلم کی ساری داستان سنا دی جو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اس پہ گزر چکا تھا۔ نمرا اور ان کے شوہر فواد میں کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ دونوں الگ تھے، اور ستم تو یہ کہ انہوں نے دوسری شادی ایک جرمن لڑکی سے کی ہوئی تھی۔ تانی کو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اپنے پاس رکھا، بڑی منت سماجت کے بعد، اور بیٹی کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اس جرمن بیوی کے درندے بھائی نے موقع دیکھ کے ظلم کا نشانہ بنا دیا تانی کو، اور پھر وہ ادھر اپنی ماں کے پاس آئی اپنا سب کچھ لٹا کر۔ ماما، جس دن میں آئی تھی میں خودکشی کرنے والی تھی، کچن میں اپنا گلا کاٹنے والی تھی کہ ہبا مامی نے دیکھ لیا، پھر مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ بہت روئیں۔ اگلے دن انہوں نے میرا میڈیکل کروایا، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ بھی ہل گئیں اندر سے، لیکن میری لائف سپوائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کیا۔ ماما، میں جینا نہیں چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ تانی نے ہچکیوں کے درمیان خود پہ بیتی سنائی۔ میری بچی، نمرا تڑپ ہی تو گئی۔ شاہزر سلطان جو کچھ لمحے پہلے ہبا سے اس کی بے وفائی کا حساب لینے اور اسے مارنے آیا تھا، اب نم آنکھیں لیے کھڑا اسی پہ فخر محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر شاہزر سلطان، ڈاکٹر نے پکارا، دوسرے روم میں آئے۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ ہبا والے روم میں آیا، اس کے قریب گیا۔ ہبا نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ مسٹر شاہزر، یہ پریگننٹ ہیں پر بہت ویک ہیں۔ آپ ان کے گھر والوں کو اور ہسبینڈ کو بول دیں کہ انہیں بہت زیادہ ان کی کیئر کریں۔ میں میڈیسنز اور ڈائٹ چارٹ بنا کے دے دوں گی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکی تھی۔ ہبا کا چہرہ گلابی ہوا اور آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ شاہزر اس کے سرہانے بیٹھ گیا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ سب گھر واپس آئے۔ نمرا نے فواد صاحب کو حقیقت بتا کے خوب ذلیل کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ فوراً کارروائی کی گئی۔ وہ درندہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ علیحدگی نہیں ہوئی تھی نمرا اور فواد کی۔ اس حادثے نے ان دونوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور تمام گلے شکوے دھو ڈالے تھے۔ تانی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ پریہ کا آپریشن ہو چکا تھا،
اگلے 12 گھنٹے اس کے لیے قیمتی اور بے حد حساس تھے، کیونکہ ان گھنٹوں میں اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، نہیں تو وہ کوما میں جا سکتی تھی، مر سکتی تھی۔ اور ایک اور جان تھی جو پل پل یہ گھنٹے اپنی جان پہ جھیل رہی تھی۔ ڈاکٹر جلال کے لب بس دعا کے لیے ہل رہے تھے کہ اسے ہوش آ جائے، کیونکہ آپریشن تو کامیاب رہا تھا، اور اگر اسے ہوش آ جاتا تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی تھی۔ اگر ہوش آتا تو اب انتظار تھا جو کرنا تھا انہیں۔ جلال کی رگوں میں زندگی اور سرخوشی خون بن کے دوڑی تھی جب پریحا نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پریحا نے بھی ذرا سا مسکرا کے اپنے مسیحا کو دیکھا۔ پورے ہاسپٹل میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ یہ ایک میریکل ہی تھا۔ پریحا کے اتنے بڑے آپریشن کے بعد وہ اتنی جلدی ہوش میں آ گئی تھی۔ جلال نے ویڈیو کال ملائی۔ پلوشا نے پریحا کو ہوش میں آتے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے وہ پورا کرنے چلا تھا۔ اب بہت جلد پریحا نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ پلوشا بے تحاشا خوش تھی۔ نواب حیدر جو احساس جرم سے پل پل اذیت میں تھا، پل پل تڑپتا تھا، حافظ سعید اور فوزیہ بیگم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا، کیونکہ اب تو پری کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ وہ باپ سے ملنا اور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ حافظ سعید فوزیہ بیگم اور مامی پری سے مل آتے تھے، مگر اسے اجازت نہیں تھی سلطان مینشن میں قدم رکھنے کی۔ فوزیہ بیگم کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ نواب کے گناہوں کا سایہ ان کے گھر کی خوشیاں اور سکون نگل گیا تھا، برباد کر چکا تھا۔ مگر جب سے پری نے بتایا کہ پریحا کا علاج ہو چکا ہے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو کے لندن سے واپس آنے والی ہے، تو شاہویر سلطان کی عزت ان کی نظروں میں اور بڑھ گئی تھی۔ ویر کو سکون سا ملتا تھا جب فوزیہ بیگم اسے بیٹا بول کے اس کا ماتھا چومتی تھی۔ نواب اندر ہی اندر گھل رہا تھا، اس لیے ایک دن ہمت کر کے سلطان مینشن گیا۔ پری سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ بیٹی تھی، کب تک دل پتھر کیے رکھتی۔ باپ کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ویر سامنے آیا تو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے۔ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو نواب حیدر، کیونکہ میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ جانے اور تم اپنی بخشش اب اللہ سے مانگو۔ یہ کہہ کے ویر نے بات ہی ختم کر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ مگر نواب حیدر اندر ہی اندر ختم ہو رہا تھا، کھوکھلا ہو چکا تھا، روح پہ بوجھ تھا، اور پھر یہ بوجھ ان کے دل کو نگل گیا جب ایک رات وہ دل دورے پہ نکلا اور انہیں اگلے جہاں پہنچا گیا۔ ایک مرتبہ پھر پری کی چیخیں سلطان مینشن میں گونجی۔ پری کو سنبھالنا مشکل ترین ہو چکا تھا۔ ویر نے نواب حیدر کی میت کو کندھا دیا۔ حافظ سعید بھی اس کا ظرف دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ غم چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، وقت اسے مندمل کر ہی دیتا ہے۔ فوزیہ بیگم اور روپ اس کا سایہ بنی ہوئی تھی، کیونکہ کبھی بھی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ ویر فوزیہ بیگم کو مستقل سلطان مینشن میں ہی لے آیا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کیونکہ ابھی ابھی ہبا، شاہزر اور جلال پریحا کو لندن سے واپس لے کے آئے تھے۔ پلوشا اور فوزیہ کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، کیونکہ وہ تھوڑی سی اٹکتی تھی، مگر اب پریحا بول پا رہی تھی، چل بھی رہی تھی۔ سر پہ ابھی صرف 1 انچ بال ہونے کی وجہ سے سر اسکارف سے بالکل ڈھانپا ہوا تھا۔ سادہ سی ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مسکراتی ہوئی سیدھا کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ویر جلال کی بے چین نگاہیں نوٹ کر چکا تھا اور من ہی من میں شرارت سے ہنس رہا تھا، کیونکہ جلال کی ناک میں دم کرنے کی چابی جو ہاتھ لگ چکی تھی، جس نے بچپن سے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اسے پریشان کرنے کا۔ سلطان مینشن میں ہر طرف سے خوشیاں دستک دے رہی تھیں، کیونکہ حرم اور ہبا کی جانب سے بھی خوشخبری تھی۔ ویر بے تحاشا خوش تھا۔ آج زیب سے کیا وعدہ وفا کر چکا تھا کہ اپنا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھے گا، اور آج وہ سب خوش تھے، مطمئن اور پرسکون تھے۔ ادھر لندن میں نمرا اور فواد اور تانی کے ساتھ وہ بھی بے حد خوش تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب درد سے بے تحاشا بے چین پری کی آنکھ کھلی۔ شاہ، وہ سسکی، شاہ۔ ویر جو گہری نیند میں تھا اس کے ایک مرتبہ ہلانے پہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا پری؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں روپ ماما کو بلا کے لاتا ہوں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ویر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔
وہ جانے لگا تو پری نے درد سے تڑپ کے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ ویر نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کے اسے حوصلہ دیا۔ میں ابھی آیا میری جان، حوصلہ رکھو۔ پھر چند لمحوں میں ہی وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ویر بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جب چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے بیٹا ہونے کی نوید سنائی۔ ڈاکٹر میری وائف؟ ویر نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مبارک ہو شاہ ویر سلطان۔ تھینکس ڈاکٹر۔ سب ہاسپٹل میں تھے۔ پریہا کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب جلال لاؤنج میں داخل ہوا۔ مس پریہا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جلد آ جائیں گے بخیر و عافیت۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ جلال نے اس کے کپکپاتے لب غور سے دیکھے۔ دن والے حلیے میں وہ اس کی جان کا آزار بن چکی تھی۔ چلے میں لے کے چلتا ہوں۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ پریہا اس معنی خیز خاموشی کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی، مگر کہاں وہ لندن کا اتنا بڑا ڈاکٹر، اور کہاں وہ ابھی زبان سے لڑکھڑاتی اور بالوں سے محروم، گہنائی ہوئی، اس لیے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ تو علاج کے دوران ہی اس کے سچے اور منہ بولتے جذبوں کو سمجھ چکی تھی۔ مس پریہا، مجھ سے شادی کریں گی؟ آخر جلال بول ہی پڑا۔ پریہا نے پہلو بدلا۔ مگر مجھے پتہ ہے آپ خود کو لے کے احساس کمتری کا شکار ہیں، مگر یہ تو مجھ سے پوچھئے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں اور کس قدر ضروری ہیں۔ آپ میرے لیے اس قدر ضروری ہیں کہ اگر آج آپ نے انکار کیا تو آپ کا یہ مسیحا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، یا شاید مر جائے۔ اللہ نہ کرے۔ پریہا اس کی باتوں سے دہل گئی۔ تو پھر مجھے اقرار چاہیے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں۔ پریہا نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جلال اس کی اس ادا پہ کھل کے مسکرایا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب مرے جا رہے تھے جونیئر شاہ ویر سے ملنے کے لیے، مگر وہ ویر تھا جس کا سب سے پہلے حق بنتا تھا، اور شاہ ویر سلطان اپنا حق وصولنا جانتا تھا۔ سب سے پہلے وہ روم میں داخل ہوا۔ وہ آنکھیں مونڈے نڈھال سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی کاٹ میں ننھا فرشتہ، بالکل شاہ ویر کی کاربن کاپی، دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے جھک کے جونیئر کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ وہ کسمسایا اور ماں کی طرح کیوٹ اور برا سا منہ بنایا تو ویر کا ڈمپل بہت گہرا ہوا۔ اس دشمن جاں کے قریب بیٹھا، جھک کے عقیدت سے ماتھے پہ لب رکھے تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں باقی سب بھی اندر چلے آئے۔ شاہزر مجھے دیں اسے، ہبا چلائی، کیونکہ کافی دیر سے جونیئر پہ شاہزر نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ نو، میں تو اسے حرم بھابھی کو دوں گا تاکہ یہ تم جیسا جنگلی بننے کے بجائے حرم بھابھی جیسا کول مائنڈ بنے۔ شاہزر نے اسے چھیڑا تھا، جس پہ حرم اور میر مسکرا اٹھے، مگر ہبا کو آگ لگی۔ کول مائنڈڈ یا ڈرپوک، مجھے دیں تاکہ مجھ جیسا بریو ہو۔ روپ اور فوزیہ ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ پریہا پلوشا کے سرہانے لگی بیٹھی تھی اور جلال کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ پھر خوشیوں سے دامن بھرے وہ سب سلطان مینشن واپس چلے گئے۔ یہ خوبصورت سا منظر سلطان مینشن کے لاؤنج کا ہی تھا، جہاں حرم اور ہبا اپنی شیطان کی نانیوں کو سنبھالنے کے چکروں میں پاگل ہو چکی تھیں۔ ہبا کی 2 سال کی بیٹی مطربہ شاہزر سلطان اور حرم کی 1.5 سال کی ربیہ شاہ میر سلطان، جبکہ شاہزل سلطان باپ کی طرح ایسے مزاج کا ہی بچہ تھا کہ جب تک پرسکون رہتا تب تک تو راوی چین ہی چین لکھتا، مگر جب اس کی من مرضی نہ ہوتی تو وہ کہر ڈھاتا کہ الامان الحفیظ۔ پری بھی گھبرا جاتی تھی۔ وہ سب یہیں موجود تھے، سنڈے کا دن تھا، اسی لیے وہ آفت کی پرکالاں اپنے ڈیڈ کی اور بڑے پاپا کی موجودگی میں زیادہ پھیل رہی تھیں۔ روپ اور فوزیہ بیگم ان کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ پاس بیٹھے دادا حاتم نے بھی ان کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پری، حرم اور ہبا دانت پیستی کچن کا رخ کر چکی تھیں۔ شاہویر سلطان نے ہنسی دباتے ہوئے ایک پرسکون سی لمبی سانس اپنی روح تک کھینچی اور جونیئر شاہویر سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کب سے ڈیڈ ڈیڈ پکار رہا تھا۔